پیارے دوستو، اسلام دوستی کا دشمن، امن عالم کا دشمن اور ہر طرح کی مساوات کا دشمن بھارت کون نہیں واقف کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف اور ان کے امن کو برباد کرنے کے لیے کیا 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 ہے۔ یہ نہ کوئی راز ہے کہ جس کی پردہ پوشی کی جائے، نہ ہی کوئی ایسا ابہام ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں جس سے بھارت کا مسلمانوں کے ساتھ بغض واضح ہوتا ہے، اور ناظرین ایک ایسی ہی مثال ہم آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے پنڈت پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ایک فرشتے نے چیتے کی شکل میں اس کا کیا حال کیا۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی کوئی بھی کارآمد ویڈیو آپ کی نظر سے دور نہ رہ جائے۔ ناظرین، اس بات سے تو ہم واقف ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی سخت پکڑ کے بارے میں بتلاتا ہے اور کافروں اور منافقوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کا حکم بھی جاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کفر ایک فتنہ ہے اور کافروں کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ان کے خلاف جہاد کریں تاکہ اللہ کی زمین پر کلمہ حق کی آواز بلند ہو سکے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے بعد صحابہ کے ہمراہ کافروں کے خلاف جہاد کیا۔ یہاں سے حق اور باطل کی لڑائی کا آغاز ہوا جو کہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ ہر انسان پر بحیثیت مسلمان یہ فرض ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق نیکی کرنے کا حکم دے اور برائی سے روکے اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بھارت کی ریاست بہار کے علاقے دنیا پور میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی۔ کیونکہ یہ علاقہ ہندوستان میں واقع تھا، تاہم وہاں پر ہندوستانی بھی آباد تھے اور وہی اکثریت میں بھی تھے۔ یہ تو قانون فطرت ہے کہ اکثریت ہمیشہ غلبے میں ہوتی ہے اور دیگر عوام کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اپنے خلاف ہونے والے جرم اور جبر پر چپ رہنا پڑتا ہے۔ تاہم ایسا ہی اس علاقے میں بھی تھا۔ ہندوستانیوں کے دل مسلمانوں سے نفرت پر بھرے پڑے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نیچ اور حقیر ثابت کیا جا سکے۔ یہی روش اس علاقے میں برقرار تھی۔ اس روش کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہندوؤں کو اپنا ظلم و جبر جاری رکھنے کی شے ملتی رہتی۔ اس علاقے میں ایک مسلمان عالم دین بھی قیام پذیر تھے۔ وہ صوفی بزرگ اللہ لوگ تھے جو کہ اپنی دنیا میں مست مگن تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ صبح فجر کے بعد جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے، کچھ وقت وہاں پر گزارتے اور پھر واپس لوٹ آتے۔ ان کا لگ بھگ یہی معمول تھا۔ اس علاقے کے لوگ جانتے تھے کہ ان عالم دین کا یہی طرز زندگی ہے، تاہم اس کے پیچھے کیا اسرار پوشیدہ ہے یہ جاننے کی سعی کسی نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں کی نظر میں یہ بات آتی رہی۔ اب اس علاقے کے مسلمان تو یہ جانتے تھے کہ اللہ لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرتے جو ہیں، اسی حوالے سے جانتے ہوں گے کہ مطلب جتنے بھی دائیں بائیں چیزیں جو موجود ہیں وہ کس طریقے سے چل رہی ہیں۔ مگر ہندوؤں نے اپنے دماغوں میں اس انتشار کو جنم دیا کہ آخر دیکھا تو جائے کہ یہ بڈھا وہاں پر کرتا کیا ہے، کیا کرنے جاتا ہے، کیا چیز اسے وہاں پر اٹریکٹ کرتی ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ہندوؤں کا ایک بڑا پنڈت اس علاقے میں آیا۔ دنیا پور میں مختلف علاقوں سے ہندو اسے ملنے کے لیے جمع ہوئے اور اس کو اپنے اپنے مسائل سے آشنا کیا، جس پر وہ اپنا حل تجویز کرتا اور لوگ اس کے ہاتھ چوم کر اپنے گھروں کی طرف واپس روانہ ہو جاتے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری تھا کہ دنیا پور کے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تجسس تھا کہ کیوں نہ اس عالم دین کے بارے میں اس پنڈت سے جانا جائے اور یہ بھی جانا جائے کہ کیسے اس شخص سے چھٹکارا پایا جائے۔ تاہم جب یہ معاملہ اس پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اس معاملے کا خود مشاہدہ کرے گا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس پر دل میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ شریف النفس انسان ہے، عالم دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہی جنگل کے اندر جو ہے وہ جاتا ہوگا۔ اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اس نے لوگوں میں اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں اور میرے ہمراہ کچھ لوگ جنگل میں جائیں گے اور عالم دین کا پیچھا کریں گے۔ یہ عالم دین جنگل میں جا کر اپنے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہندوؤں کے خلاف منصوبے بناتا ہے۔ اس منصوبہ بندی کو جاننے کے لیے اور اس کو نیست و نابود کر کے مار ڈالنے کے لیے ہمیں کل جنگل میں جانا ہوگا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ایک پرجوش ہجوم اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ ہر شخص اس عالم دین کو جان سے مارنے کے لیے بے چین تھا۔
گویا اس کو مارنا ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگا اور وہ اپنے رب کے قہر سے بچ جائیں۔ اسی سلسلے میں وہ لوگ اپنے مقصد پر عمل کرنے کے لیے رواں دواں ہو گئے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ قسمت انہیں کس موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ جب وہ ہجوم اس پنڈت کے ہمراہ جنگل میں پہنچا اس عالم دین کو مارنے کے لیے، اس عالم دین کو وہاں پر جا کر انہوں نے جب دیکھا تو وہ جائے نماز کے اوپر بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اب سب پر یہ اسرار کھل گیا کہ عالم دین وہاں پر کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہا بلکہ تخلیے میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اس پنڈت نے اپنی آنکھوں دیکھا منظر جھٹلایا اور عالم دین پر وار کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھا۔ اس نے عالم دین کو بدتمیزی سے بلایا اور کہنے لگا کہ آج ہم تمہیں نیست و نابود کرنے آئے ہیں۔ عالم دین بالکل مطمئن رہے اور کھڑے ہو گئے۔ پنڈت آگے بڑھا، ٹھوکر سے قرآن مجید کو گرا دیا معاذ اللہ۔ اس پر عالم دین جلال میں آ گئے۔ دوسری جانب منہ کر کے کچھ پڑھا۔ ان کے پڑھنے کی دیر تھی کہ ایک چیتا نمودار ہوا اور اس نے پنڈت کو چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ وہ ہجوم سخت پریشان ہو گیا اور ایک تذبذب کی کیفیت میں کھڑا یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ عالم دین نے ہجوم کی طرف مڑ کر کہا کہ بے شک میرے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت خود کرے گا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا جو چیتے کے روپ میں نمودار ہوا تھا اور اللہ نے اسے اپنے حکم کی تعمیل کے لیے بھیجا تھا، جو کہ پھر فرشتے نے ادھر پہنچتے ہوئے ایک دم پوری کی اور دنیا کو یہ دکھایا کہ کس طریقے سے جب کوئی مسلمان یا پھر کوئی دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاننے والا ماننے والا بندہ اللہ کی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس پر کرم کا معاملہ کرتی ہے۔ یہ تاریخ کے پنوں میں لکھ دیا گیا۔ دوستو، بھارت میں ایسے واقعات اکثر و بیشتر رونما ہوتے ہی رہتے ہیں اور لوگ اس طرح کے واقعات دیکھتے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ بھائی کہ دائیں بائیں کیا چل رہا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اسلامو فوبیا جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندو اس میں ٹاپ ٹیئر کے اندر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ کوششیں محنتیں ہندو کر رہے ہیں اسلامو فوبیا جو ہے اسے لانے کے لیے۔ اب اسلامو فوبیا کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا، تو میں ذرا ان لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جی اسلامو فوبیا بنیادی طور پہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامو فوبیا بنیادی طور پہ اسلام دشمنی ہے۔ اس کو انگریزی میں اسلامو فوبیا کہا جاتا ہے۔ اس سے غیر مسلم اسلامی تہذیب سے ڈرنا اور نسلیت مسلم گروہ سے ڈرنا مطلب لیا جاتا ہے۔ اکثر غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف زہر افشانی کر کے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اسلام کا خوف داخل ہو جاتا ہے اور اسی کو اسلامو فوبیا کہا جاتا ہے۔ اسلامو فوبیا کو ایک جرم تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں اب ہر سال 15 مارچ کو اسلامو فوبیا ڈے منانے کی قرارداد